بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں ہوں زاہد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زاہد اسٹرالوجی پوائنٹ۔ ناظرین، آج ہم اپنے مہمان جناب ایم ایس شہزاد خان معروف اسٹرالوجر پامسٹ اینڈ ایڈوکیٹ سے بات کریں گے 2026 کے بارے میں، بلکہ پہلے 25 کے بارے میں، کہ کچھ ایسی خوبصورت یادیں خان صاحب جو 2025 چھوڑ گیا، اور اس کے بعد 2026 کی جو ہمیں امیدیں ہیں اس کے بارے میں نیشنلی اور انٹرنیشنلی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ جی خان صاحب، سب سے پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ 2026 آنے والا ہے، 26 جا رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، تو کیا خوبصورت کو اچھی یادیں جو عوام نے یا ریاست نے یا ملک پاکستان کی بات پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے کیا کھویا کیا پایا؟ دیکھیں، بسم اللہ، بات یہ ہے کہ 2025 میں کا جو ڈیجٹ تھا وہ تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کریں وہ 9 بنتا ہے، 9 نمبر لڑائی کا ہے، لیکن 9 نمبر مسلمانوں کا اینجل نمبر بھی ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو ملک پاکستان کو 2025 میں بہت کچھ ملا، ریاست کو عزت ملی، پوری دنیا میں پاور ملی، جنگ جیتی، اور انڈیا جو رات کے اندھیروں میں حملے کرتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے حکم سے میں ہوں وہ، اللہ کے حکم سے ہمیں شہزاد خان جس نے کہا تھا بے شمار نجی چینلز پہ کہ ہم انڈیا کے 7 سے 8 طیارے گرائیں گے، اور جس میں رافیل بھی گریں گے، اور ہفتے والے دن ہم جنگ بھی جیتیں گے، اور SU-400 بھی تباہ ہوگا۔ اللہ کے حکم سے ہو بہو ایسا ہوا۔ مئی میں جنگ ہوئی تھی، اس سے پہلے پاکستان نیم کے اعتبار سے ورگو میں ہے، اور ڈیٹ آف برتھ کے اعتبار سے 14 اگست کے اعتبار سے لیو میں ہے۔ انڈیا بھی لیو میں ہے 15 اگست کے اعتبار سے، لیکن نیم کے اعتبار سے وہ ایریز میں ہے۔ اس نے حملہ کیا اور ہم نے الحمدللہ 7-8 جہاز گرائے، پیشن گوئی بھی میری مکمل ہوئی۔ اس جنگ کے جیتنے سے اور کیتو کا ٹرانزٹ ہونے سے پاکستان کے دن اچھے ہو گئے تھے، جس میں نو ڈاؤٹ کہ دنیاوی حوالے سے ہمارا نام بلند ہوا۔ فوج کے اعتبار سے دیکھیں، ہم دنیا میں 7ویں نمبر پہ تھے، انڈیا سے جنگ جیت کے ہم 6ویں نمبر پہ آئے، وہاں سے بھی گراف اوپر ہوا۔ اس کے بعد اگر ہم حکومت کو دیکھیں سیاسی حوالے سے، اس میں عدم استحکام ہے۔ گو کہ میں خود وکیل ہوں، تو 27ویں آئینی ترمیم ہوئی، عدلیہ کمزور ہوئی، یہ چیز ہے، لیکن یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے۔ دنیاوی حوالے سے ہم الحمدللہ مضبوط ہوئے۔ اب 2026 میں وہ کیا ہے؟ 2026 میں اگر ہم دیکھیں تو تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کریں تو 10 بنتا ہے، 0 کو نکال دیں تو 1 اللہ کا نمبر ہے، اور ستاروں میں سورج نمبر 1 پہ ہے، وہ سورج لارڈ ہے، اس کے ارد گرد پلانٹس گھومتے ہیں۔ اور دوسری بات جو ہے وہ اہم کہ یہ 1 نمبر بھی مسلمانوں کا اینجل نمبر ہے، ادھر 9 نمبر بھی اینجل ہے اور یہ 1 نمبر بھی اینجل ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں میں بہتری کی امید ہے۔ سورج ایسٹ سے رائز ہوتا ہے، تو یاد رکھنا تمام کانٹیننٹس میں جو ایشیا کا کانٹیننٹ ہے، اس میں چاہے کچھ سیاسی حوالے سے، کچھ مذہبی حوالے سے کچھ کشیدگی ہوگی، لیکن ایشیا پھر بھی دنیا میں ون ون سچویشن میں رہے گا۔ جی ہاں صاحب، دوسرا سوال میرا، جو ایشیا میں ایک ڈیولپمنٹ پچھلے چند دنوں سے ہو رہی ہے سعودیہ اور UAE کے درمیان، مڈل ایسٹ میں، یہ آپ کس طرح کیا کہتے ہیں کہ نیکسٹ کیا ہونے والا ہے ایشیا میں؟ دیکھیں 2025 کیا ایشیا پھر میدان جنگ بننے والا ہے؟ 2025 جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسلحے کا سال تھا، اور بے شمار اسلحہ چلا، اور 2026 پیسے کی لڑائی ہے۔ نو ڈاؤٹ کچھ ایسے ممالک ہوں گے جنہوں نے جنگیں نہیں لڑی، اور ان کے اوپر جنگ مسلط کی جانے کی کوشش کی جائے گی۔ مڈل ایسٹ میں نو ڈاؤٹ اگر ہم دیکھیں، پہلے اگر ہم دیکھیں عراق جو تھا تباہ ہوا، اور بڑے معاملات اس میں دوسرے مسلم ممالک بھی مل گئے، امریکہ بھی تھا، سب کچھ تھا۔ کیا اس طرح کی صورتحال؟ میں ایسا نہیں دیکھ رہا کہ ایسا ہوگا کوئی مڈل ایسٹ میں، گو کہ لبنان ہو، شام ہو، سعودیہ
اسرائیل ہو، فلسطین، ادھر حالات ابھی کشیدہ ہی ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ سیاسی حوالے سے اور کچھ مذہبی حوالے سے مڈل ایسٹ میں پرابلمس آئیں گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آئیں گی۔ اگر ہم مڈل ایسٹ سے نکل کے چائنا کی طرف آئیں تو چائنا میں بھی میں دیکھ رہا ہوں حملے کی تیاری کی جائے گی تائیوان کی طرف سے، لیکن چائنا پورا ببر شیر ہے، وہ پہلے سے اپنے آپ کو ایکٹیو کر لے گا۔ حملے کی تیاری یا کچھ سرجیکل سٹرائک تو ہو سکتی ہیں تھرڈ ورلڈ وار میں، ایک خطہ بچ جائے گا۔ جی سوال کیجیے آپ۔ میرا اگلا سوال خان صاحب کے خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہے کہ 2026 میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں یہ سمجھتا ہوں جولائی تک تو بہتر رہیں گے، اس کے بعد پھر تھوڑے سے کچھ معاملات آئیں گے، ایسے کوئی ہل جل سی ہوگی، لیکن پاکستان اس کو ہینڈل کر لے گا، انڈیا اس میں زیادہ کوشش کرے گا۔ کوئی ایسی گفتگو یا ظاہر ہے کوئی بھی بیانیہ بنایا ہے وہ ہمیشہ اس میں فیل ہو جاتا ہے، لیکن پاکستان کے حالات ٹھیک رہیں گے۔ اس کے بعد خان صاحب اگر سعودیہ اور دبئی کی آپس میں یہی حالات کشیدہ رہتے ہیں تو پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ پاکستان سب کا ساتھی ہے، پاکستان پارٹی نہیں بنتا جو میں نے دیکھا ہے، اکثر کبھی کھڑا بھی ہونا پڑ جاتا ہے لیکن اکثر پارٹی نہیں بنتا۔ وہ یہی چاہے گا، جیسے ایران اور سعودیہ کا معاملات تھے، پاکستان نے بڑا اچھا اہم کردار ادا کیا تھا، یاد ہوگا، پاکستان صلح کی طرف لے کے جاتا ہے، منائے گا، سمجھائے گا، اس طرح یہ کہہ لیں ایک آربیٹریٹر ہو جائے گا۔ جی ہاں صاحب کیونکہ پاکستان کے تعلقات تمام مسلم ممالک سے ٹھیک ہیں۔ جی 2026 میں پاکستان کے معاشی اشاریے کیا کہہ رہے ہیں؟ 2026 میں پاکستان اور ٹریک پہ بہتر ہوتا جائے گا، مہنگائی عوام پہ بڑی زیادہ ہوگی، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اور سر یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے متضاد نہیں ہیں کہ اگر معیشت بہتر ہوگی تو پھر مہنگائی کیوں؟ مہنگائی ہوگی پہلے ہماری جیبوں سے نکالیں گے نا، تو میں تو کہہ رہا ہوں اپنی انویسٹمنٹ کوئی نہیں آئے گی۔ میں یہ کچھ ہو بھی سکتی، میں بتاتا ہوں اس میں، اب پہلے ہماری جیبوں سے نکالیں گے عوام کی، تو اپنی جیب ٹلیاں نہیں کر دیں، ان کی جیب سے بھی نکلنا چاہیے، لیکن یہ کہ اس کو جیبوں سے نکال کے ٹریک پہ لانے کی کوشش کریں گے، 2027 میں کچھ عوام کو ریلیف ہوگا۔ اب یہ ایک بات اور ہے، 2026 ہے، اس میں ایجادات ہوں گی، ایجادات سے مراد پاکستان بھی کچھ جہاز وغیرہ ہمارے بکیں گے، چائنا کا بھی کوئی اسلحہ بکے گا، امریکہ کا بھی ہوگا، جرمنی کا بھی ہوگا، فرانس کا بھی ہوگا، کچھ ایسی چیزیں ہیں تجارتیں اس میں بھی ہوں گی، لیکن گرمیوں میں مڈ میں آ کے دنیا کھلے گی۔ ایک بات یہ یاد رکھیے گا، دنیا تجارت کے حوالے سے کھلے گی۔ جی ہاں صاحب اب آ جائیں ہم اپنے پاکستان کے ہمسایوں کے حوالے سے، افغانستان اور انڈیا کے حوالے سے 2026 کیسا رہے؟ کیا صندوق 2 ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں صدور تو ہم نے مٹا ہی دیا ہے، اب ہندوؤں میں دوسری شادی تو ہوتی نہیں ہے، تو اب وہ صندور 2 کیا کریں گے، دوسرا کہاں سے وہ لگائیں گے صندور؟ اب بات مختصر یہ ہے کہ دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے۔ انڈیا میرا خیال سے ہماری زندگی میں جرت نہیں کرے گا، میں اپنی زندگی میں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ جو لڑائیاں ہوئی تھی 71-65 میں، وہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، بچوں نے ہمارے، ہم یہ بتاتے ہیں تو کہتے تھے ہم نے سنی کوئی نہیں، تو ہم نے اب دکھائی کہ اسے جنگ کہتے ہیں اور جیت بھی گئے، تو میرا خیال سے مستقبل قریب میں کوئی مجھے ایسا ابھی اور دکھا ہی نہیں۔ افغانستان کا ایشو ایسے ہی افغانستان کا معاملہ اس طرح ہے کہ پاکستان اب فرنٹ فٹ پہ آئے گا، ہم نے بہت جو ہے برداشت کر لیا، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پاکستان نے بہت برداشت کر لیا، اور اس میں یہ ہے کہ جو افغانستان کی حکومت ہے موجودہ، وہ بیسیکلی وہ پہلے عبوری حکومت تھی، ٹھیک ہے نا، 6 مہینے کے لیے آئی تھی، لیکن وہ اس نے الیکشنز ہی نہیں کرائے، وہ قابض ہو گئی، اور فتنۃ الخوارج ہے بہت زیادہ جو پاکستان میں، وہ جو گریلا وار ہے جو ٹارگٹ کرتے ہیں کچھ بھی، لیکن پاکستان ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ اب جو میں سمجھتا ہوں 2026 میں پاکستان ہوگا، قطر ہوگا، ہو سکتا ہے ترکیہ بھی ہو، سعودیہ بھی ہو، امریکہ بھی ہو، مل کے افغانستان کی جو موجودہ جو قابض حکومت ہے اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ادھر ایسی حکومت آئے جو جمہوری حکومت ہو، عوامی حکومت ہو، ٹھیک ہے، تاکہ افغانستان کے بھی حالات بہتر ہوں، کیونکہ اس قابض حکومت سے افغانستان کی عوام بھی بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے۔ جی خاصا میرا اگلا کوشچن ہے ایران اسرائیل وار، میں نہیں سمجھتا کہ ایران کیونکہ ٹرمپ نے کہہ دیا کہ اگر ایران نے کوئی ڈیولپمنٹ کی نیوکلیر پوائنٹ آف ویو سے تو ہم فوری اٹیک کریں گے، دیکھیں نیز تو نابود کر ٹرمپ جو ہے وہ نئے ورلڈ آرڈر اناؤنس بھی کریں گے،
لیکن یہ نہیں ہے کہ جو ٹرمپ جو کہہ دیں دنیا اس کو اوبے کرے. نہیں آپ کا علم کے مطابق میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو. میں نہیں سمجھتا کہ دنیا جو ہے اس کو اوبے کرے، کیونکہ 2026 کا جو سال ہے وہ لارڈ کا سال ہے، تو اللہ کا ہی ہے، اور ستاروں میں سورج کا ہے. اس میں نو ڈاؤٹ کہ پاور کی لڑائی ہوگی. چائنا بھی ہے اس میں، رشیا بھی ہے اس میں، امریکہ بھی ہے. یہ 3 ایسے کنٹریز ہیں جو پاور رکھتے ہیں دنیا میں. تو بات یہ ہے کہ سوال آپ کا کیا تھا؟ ایران اسرائیل. تو یہ بات ہے کہ اب یہ نہیں ہے کہ امریکہ پھر کوئی کوشش کرے. ایران کو کافی ٹائم مل چکا ہے، اس نے بھی اپنی کچھ نہ کچھ بہتر کیا ہوگا. اسرائیل نے بھی اپنی کمر سیدھی کی ہے، لیکن اسرائیل جو ہے ابھی وہ اس کو تسلیم نہیں کیا مکمل. یعنی کہ وہ یہ کہہ لیں کہ اس کی ریاست کا معاملہ پھنسا ہوا ہے. 2 ریاستوں کا معاملہ ہے، جس میں فلسطین کا معاملہ بھی، اس کو صومالیہ کی طرف بھیجنا چاہتے ہیں، کچھ اس طرح کی باتیں ہیں. وہ بھی ایک پنگا ایک چلا ہوا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرف سارے محاذ کھول لے اسرائیل، کیونکہ ابھی اس سے ایک محاذ نہیں، کیونکہ پہلے بھی اس نے ہار ہی گیا نا ایک قسم کا ایران سے. تو میں نہیں سمجھتا. اور پھر پاکستان نے جو جنگ جیتی اس سے مسلم کنٹریز ایک صفحے پہ بھی آئیں گے. ایسا نہیں میں دیکھ رہا کہ ایران اور اسرائیل کا کوئی جنگ والا معاملہ دوبارہ ہو. یہ کہہ لیں یہ ایک سیاسی بیان ہے، میں انج کر دیا گا، میں انج کر دیا گا، یہ ایک سیاسی بیان ہے. جی ہاں سب آخری سیکنڈ لاسٹ سوال میرا ہے کہ روس یوکرین وار، کیا یہ تیسری عالمی جنگ کے دیکھیں یہ اس کو تو میرے خیال سے 2 سال تو ہو ہی گئے ہیں تقریباً، 2-3 سال ہو گئے ہیں اس کو. تو اس میں ابھی تک تو یورپ کھل کے نہیں آیا، گو کہ اس نے اسلحہ دیا، سب کچھ دیا. اور یہ بھی نہیں ہے کہ یوکرین نے کوئی قبضہ کر لیا ہو اس پہ، رشیا پہ. رشیا ہی فرنٹ فٹ پہ جاتا ہے. گو کہ یہ بھی سنا ہے کہ جی رشیا پیوٹن کے ہاؤس میں کوئی ڈرون اٹیک ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے یہ رشیا نے ایسا بیان دیا ہو کہ نہ بھی ہوئے ہوں. لیکن خیر ہمیں اسٹرالوجی میں جانا ہے. اسٹرالوجی مجھے یہ سمجھ آتی ہے کوئی تھرڈ ورلڈ وار نہیں ہونے جا رہی، یہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا. یوکرین کو اس نے یورپ کی طرف جانے نہیں دینا، ٹھیک ہے، اس کا حصہ بننے نہیں دینا. رشیا جو ہے پوٹن جو ہے اس کیونکہ ولادیمیر پوتن نام ہے، اس کے نام میں بڑی پاور ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ ہار جائے یا وہ سرنڈر کر جائے یا کچھ سفید جھنڈا نکال لے. یہ فی الحال اسی طرح ہی ہے، تھرڈ ورلڈ وار میں. خیر صاحب میرا آخری سوال ہے ملک پاکستان کے مقبول ترین لیڈر کے بارے میں. عمران خان کے لیے 2026 کیسا رہے گا، یا پی ٹی آئی کے لیے 2026 کیسا رہے گا؟ پی ٹی آئی عمران خان ہے، عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے. کیا مذاکرات یا تحریک؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 14 جنوری سے پہلے سر 2026 میں مذاکرات ہوں گے یا تحریک چلے گی؟ 14 جنوری سے پہلے اگر سہیل افریدی فرنٹ لائن پہ آتے ہیں تو عمران خان کو سزا دلوا دیں گے. ایک اور 14 جنوری سے لے کے 19 جون تک یہ مذاکرات کی طرف آئیں گے، تو بشرا پہلے آئیں گی تو پھر خان بھی آ جائے گا. لیکن یہ نہیں ہے کہ حکومت لٹ جائے گی. حکومت میں جو ہے ابھی یہ سال تو چلے گی، اگلے سال کچھ ٹیٹو پارٹی ہوگی 2027 میں. اور جس میں ایک بات اور بتا دیتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ مجھے اس حکومت میں وزیر اعظم 2 دکھائی دے رہے ہیں. شہباز شریف کا ٹائم آہستہ آہستہ مکمل ہوتا جا رہا ہے، پورے 5 سال نہیں کریں گے. یعنی خان صاحب 26 میں باہر آئیں گے؟ آنے کا چانس ہے، بتا تو دیا میں نے. بہت شکریہ خان صاحب. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم آپ سے اجازت لیں گے. نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ. اللہ حافظ.